السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2۔ تو جن لوگوں نے سبق نمبر 1 نہیں پڑھا ہو پہلے وہ سبق نمبر 1 پڑھ لیں، کیونکہ یہ پھر صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور سبق نمبر 1 پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سبق نمبر 1 میں حروف کی ادائیگی بھی بتائی ہے، کس طرح حرف کون سا کیسے کہاں نکلتا ہے، کس جگہ سے حرف ادا کیا جاتا ہے، یعنی حروف کے مخارج وغیرہ اس میں پڑھائے گئے ہیں۔ تو پہلے مخارج کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ یہ حرف سمجھ میں نہیں آئیں گے صحیح سے، یا پھر پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو سبق نمبر 1 پہلے ضرور پڑھ لیں، اور لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 2۔ تو یہ جو حرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملے ہوئے ضرور ہیں، مگر یہ سبق نمبر 1 کی طرح پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 یعنی جو مفردات حروف ہوتے ہیں اسی طرح اس کو بھی الگ الگ پڑھیں گے۔ اس میں ان حرفوں میں کچھ کھینچنے والے حروف بھی ہوتے ہیں اور کچھ پر یعنی موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ 7 حروف ہوتے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں، نیلے نیلے جو نشان بنے ہیں یہ سب حروف مستعلیہ ہیں۔ یہ حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حرف پڑھنے والے، جیسے یہ قاف ہے، قاف اس کی آواز پر آئے گی، جیسے یہ ضاد، خا، طا، یہ یعنی کہ ایک بھاری آواز پر آواز آتی ہے۔ تو یہ شروع سے پڑھتے ہیں کس طرح سے ان کو پڑھیں گے۔ الف لام، الف لام، الف با، الف۔ اچھا، یہ لام اس لیے زیادہ کھینچا گیا ہے کہ یہ زیادہ کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پر اس پہ جب آگے چل کے زبر لگا دیں گے تو آخر میں پھر نہیں کھینچیں گے۔ ہجوں میں یعنی لام زبر لا، اس طرح سے پڑھیں گے۔ یہ با، الف۔ اچھا، یہ جو حرف دکھائی دے رہے ہیں یہ سب، یہ جو شروع میں ہم نے پڑھے تھے یہ پورے بنے ہوئے تھے، تو یہ ان کے آدھے آدھے دھڑ ہیں۔ جیسے یہ سین آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو حالانکہ یہ سین یہ پورا بنا ہوا تھا شروع میں، پر یہ آدھا بنا ہوا ہے۔ تو یہ یہاں پر آدھے آدھے اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو جائے، کیونکہ قرآن میں پھر پورے حرف لکھے ہوئے نہیں آتے ہیں بلکہ ان کے دھڑ ہی آتے ہیں۔ جیسے یہ سین دیکھ رہے ہیں، یہ آدھا لکھا ہے، یہ شین اس کا دھڑ لکھا ہے، یہ ثا ہے اس کا دھڑ لکھا ہے، جیسے یہ نون ہے، حالانکہ یہ نون پورا اس طریقے سے بنا ہوتا ہے شروع میں۔ تو یہ اس لیے یہاں پر پہچان کرائی جا رہی ہے تاکہ قرآن میں پڑھنے میں دقت نہ ہو۔ نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف، شین، الف، سین، الف۔ یہ شین میں اور یہ سین میں فرق یہی کریں گے کہ اس کی تیز سیٹی والی آواز آئے گی، شین اس طرح سے، سین اس کی اس طرح سے آواز آئے گی۔ اچھا، اس پہ بھی 3 نقطے ہیں اور اس پہ بھی 3 نقطے ہیں، تو اس میں پہچان یہ کی جائے گی کہ اس کے جو شوشے بنے ہیں اس طرح سے، یہ دیکھیں یہ 3 بنے ہیں، یہاں پر یہ ایک ہی شوشہ بنا ہے، تو جہاں پر ایک آئے اس طرح سے بنا ہوا شوشہ تو یہ ثا ہوگا، اور جہاں 3 یہ اس طرح سے یہ شوشے بنے ہیں یعنی شکل اس طرح سے بنی ہے تو یہ شین پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فا، الف۔ اچھا، یہ نون پہ بھی نقطہ ہے اور یہاں پہ فا پہ بھی نقطہ ہے، تو یہاں نون کی اور فا کی پہچان اس طرح سے کریں گے کہ یہ نون کا جو یہ شوشہ ہے یہ باریک ہے، اور یہ دیکھیں یہ شوشہ یہ موٹا ہے، یعنی کہ گول سا ہوا یہ موٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ پہچان ہوتی ہے، حالانکہ دونوں کے اوپر ہی نقطہ ہوتا ہے، مگر پہچان اسی طرح کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ موٹا بنا ہے اور یہ باریک بنا ہے۔ تا، الف، یہ اوپر اس پہ بھی 2 نقطے ہیں، تاکہ یہ ہے قاف، الف، اس کے بھی اوپر 2 نقطے ہیں، پر اس میں تا میں اور قاف میں پہچان یہی کی جائے گی کہ اس کا باریک شوشہ ہے اور اس کا موٹا بنا ہے، جیسے کہ اس کی یہ پہچان کی جا رہی ہے کہ فا کا موٹا اور نون کا باریک، اسی طرح تا میں اور قاف میں پہچان کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو یہ تا کا شوشہ باریک رہے گا اور قاف کا موٹا رہے گا۔ جیم، الف، خا، الف، حا، الف۔ دیکھیں یہ تینوں جیم اور یہ حا اور یہ خا ایک سے بنے ہیں، جیم کے یہاں نیچے نقطہ ہے، یہاں خا کے اوپر نقطہ ہے، یہ حا کے اوپر نقطہ ہے، تو یہ جو ہا نکلتا ہے یہ بیچ کے حلق سے زور دے کر نکلتا ہے، اسے ہا نہیں پڑھیں گے کیونکہ ایک چھوٹا ہا آلریڈی ایک ہوتا ہے۔
اس طریقے سے بیچ کے حلق پہ جب زور دیں گے تو یہ ہا نکلے گا، اور یہ ہا کا نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. عین الف، یہ عین بھی بیچ کے حلق سے زور دے کر نکلتا ہے، یعنی جس جگہ سے ہا نکلتا ہے وہیں سے عین نکلتا ہے. غین الف، یہ غین اوپر کے حلق سے نکلتا ہے جس جگہ سے خا پڑھا جاتا ہے. اسے گا نہیں کرنا ہے کیونکہ گا جو لفظ ہوتا ہے وہ اردو کا ہوتا ہے، غا یہ عربی کا لفظ ہوتا ہے. غین الف صاد الف، اس صاد کو پڑھتے سمے ہونٹ گول نہیں کرنے ہیں، ہونٹ ایک ہی جگہ رکھنے ہیں. صاد اس طریقے سے پڑھنا ہے، نہ شواد کرنا ہے نہ سواد کرنا ہے. یہ والی آواز آنی چاہیے پر کر کے. صاد الف، ضاد الف، طا الف. یہ ضاد اور طا پڑھتے سمے یاد رہے پر یعنی موٹی آواز رہنی چاہیے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف یہ حروف مستعلیہ ہیں. جیسے یہ نیلے نیلے جو یہ نشان بنے ہیں یہ سب حروف مستعلیہ آئیں گے بار بار. میم الف، ہا الف، یہ چھوٹا ہا ہوتا ہے، دو چشمی والا بھی کہتے ہیں پر اسے چھوٹا ہا کہتے ہیں. جیسے یہ بڑا ہا حلق سے نکلتا ہے اور یہ نیچے کے حلق سے یعنی آرام سے ہا پڑھتے ہیں اس طریقے سے. اس پہ زیادہ بیچ کے حلق پہ زور نہیں دینا ہے، اس ہا پہ بیچ کے حلق پہ زور دینا ہے. ہا الف، کاف الف، یہ جو کاف اور یہ جو قاف ہوتا ہے یہ بڑا قاف ہوتا ہے یہ والا، اور یہ چھوٹا کاف ہوتا ہے. تو یہ قاف جو ہوتا ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کی نرم حصے سے نکلتا ہے، اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے نکلتا ہے. سبق نمبر 1 میں یہ ہم بتا چکے ہیں. لام با، اچھا لام با ایک بار میں نہیں پڑھنا، یہ حرف ملے ہوئے ضرور ہیں پر پڑھنا الگ الگ ہی ہے. لام با، وا بھی نہیں کرنا ہے، اس کو با پڑھنا ہے. کاف با، جب یہ چھوٹے کاف کو پڑھیں گے یا بڑے قاف کو بھی تو کاف کے آخر میں فا کی آواز آنا ضرور ہے. کاف یعنی چپکنا نہیں چاہیے، کاف اس طریقے سے آواز آنی چاہیے. کاف تا، کاف سا، کاف فا، الگ الگ پڑھنا ہے دونوں کو. کاف فا ایک بار میں نہیں کرنا ہے کیونکہ کاف میں ایک آخر میں کاف کے فا آتا ہے اور یہ فا یہاں پر آلریڈی لکھا ہے. کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام. اچھا یہ جو ضاد ہوتا ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی جو داڑیں ہوتی ہیں تو زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں کی جڑ پہ لگاتے ہیں تو ضاد پڑھا جاتا ہے. نہ دواد کرنا ہے نہ زواد کرنا ہے، یہ دونوں نہیں کرنا ہے. زواد اور دواد یہ دونوں نہیں پڑھنا ہے، زبان کی کروٹ لگا کے اوپر کی داڑوں کی جڑ سے پڑھنا ہے. ضاد لام فا لام قاف لام. یہ قاف زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ ہے یعنی جسے کوا کہا جاتا ہے، وہ نرم گوشت جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر زبان کی جڑ کو لگائیں گے تو یہ ادا ہو جائے گا. عین لام، عین کا دھیان رکھنا ہے، بیچ کے الگ سے زور دے کے نکالیں گے. غین لام، غین کا دھیان رکھنا اوپر کے حلق سے نکالتے ہیں، گا نہیں کرنا، غا کرنا. غین. کاف لام کاف نون طا نون. یہ جو طا ہوتا ہے اسے پر کر کے پڑھتے ہیں، تا نہیں کرنا ہے، تا نہیں، طا. وا نون. جیم دال خا دال ح دال
عین دال غین دال خا ذال. اسے زال نہیں کرنا ہے, ذا نرمی سے, ذال. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے سے اسے پڑھتے ہیں, سبق نمبر 1 میں ہم بتا چکے ہیں. خا زا, اسے زا پڑھنا ہے, جا نہیں پڑھنا ہے, یعنی زا جھنجھناتا ہوا زور دے کر زا. حا را با را, را کو پر پڑھنا ہے, را نہیں را. یا را قا را لا را, اسے جوا نہیں کرنا ہے, لا. اسے بھی سبق نمبر 1 میں ہم بتا چکے ہیں. با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم. یہ عین ہوتا ہے, اسے حمزہ نہیں پڑھیں گے, یہ عین ہے. حا جیم با جیم, یعنی پہلے والا نقطہ جو لگا ہے یہ با کا لگا ہے اور یہ دوسرا والا جیم کا ہے. با عین, یہ ہا کی طرح دکھ ضرور رہا ہے پر یہ عین پڑھیں گے یہاں پر, کیونکہ یہ اس کا جو نیچے کا یہ جو باریک سا شوشہ نکلتا ہے وہ یہاں پر نہیں نکلا ہے, اس کی وجہ سے یہ عین ہے. یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف قاف قاف, یہ دونوں قاف ہے بڑے. شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو. واو یہ والا جو ہوتا ہے اسے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں, باؤ نہیں کرنا ہے اس کو, واو گول ہونٹ کر کے. ہا واو میم واو با یا, یعنی یہ جو نقطہ لگا ہے یہ با کا لگا ہے اور یہ یا ہے. نون یا تا یا 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 حمزہ واو حمزہ یا. با تا نون تا تا تا, یعنی جو یہ شکل بنی یہ تا کی بنی ہے, اگر یہ دو نقطے نہیں ہوتے تو یہ ہا ہو جاتا. یا تا عین طا فا ضا با لام با, یہ لام بنا, یہ الف نہیں پڑھنا اسے لام ہے. با ہا, یہ جو بیچ میں بنا یہ ہا بنا ہے. میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم, یہ میم بنا بیچ میں. نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف. اچھا یہ لام بنے ہوئے ہیں, اسے الف نہ سمجھنا, ٹھیک ہے. نون صاد را
قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم. اب یہ سبق نمبر 3 شروع ہو گیا ہے، تو یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے سبق نمبر 3 کس طرح سے یہ پڑھتے ہیں. اس پہ زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، تو اس کا طریقہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ اسی طرح یہ جو پورا قاعدہ لکھا ہے تو انشاءاللہ ہم پڑھ کر بتائیں گے آپ لوگوں کو. پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہو یعنی سبق نمبر 1 کی، تو ویڈیو ضرور دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس میں حرف کی ادائیگی بتائی ہے، یعنی حروف کے مخرج وغیرہ بتائے ہیں.